بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام کے عزیزان گرامی، اب مولا امیر کی بیعتیں متعدد ہے، لیکن سب سے پہلی جو بیعت رسول خدا نے کروائی غدیر، مجمع ہے نا میرے ساتھ؟ بھائی مائک میرا صحیح ہے، بس چلتے رہیے گا۔ تو عزیزان گرامی، اس کے بعد پھر مولا کی جو کچھ ہوا، 25 سال دور خلفاء ہے، اس کے بعد پھر مولا کا اپنا دور خلافت، ظاہری جو دور خلافت ہے، اس میں دوبارہ بیعت ہوئی۔ اگر اس کو پہنچا پاؤں، 25 غدیر کے 25 برس بعد دوبارہ مولا کی بیعت ہوئی۔ اور کب بیعت ہوئی؟ مدینے میں، مسجد نبوی میں، ممبر رسول پہ۔ میں بھی دیکھ رہا تھا آپ کے ممبر کے بھی 3 پائیدان ہیں۔ تو عزیزان گرامی، سرور کائنات کے جو ممبر تھا نا، لکڑی کا ممبر مستحب ہے، لوہے کا مکروہ ہے۔ اب میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، لوہے کا ممبر نہیں بنانا چاہیے، لکڑی کیوں؟ پیغمبر کا لکڑی کا ممبر تھا، اس کے 3 پائیدان تھے، اور چوتھے مقام پہ پیغمبر تشریف فرما ہوتے تھے۔ اور مولا کائنات کے لیے ملتا ہے کہ جب آپ کی بیعت کا اعلان ہوا، نحو البلاغہ میں بڑا تفصیل سے موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ذہنوں میں ہے نا، پیغمبر کے چچا کے بیٹے، چچا عباس کے بیٹے، حضرت حمزہ حضرت عباس بھائی ہیں جناب عبد المطلب کے بیٹے۔ تو کہا کہ مولا اس وقت اپنا جوتا گانٹھ رہے تھے۔ نہج البلاغہ میں یہی لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، شیعہ سنی مورخین نے لکھا ہے، مولا اپنا خود جوتا گانٹتے تھے، جوتا گانٹ رہے بیٹھے ہوئے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، کہ مولا یہاں آپ اپنے جوتے گانٹ رہے ہیں، وہاں ساری کا سارا عالم اسلام، صرف مدینہ نہیں، لوگ مصر سے آ گئے ہیں، عراق سے آ گئے ہیں، شام سے، لبنان، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، کب پورے حجاز سے لوگ جمع ہیں، مدینے میں چلنے کی جگہ نہیں ہے، پاؤں پہ پاؤں آ رہا ہے، لوگوں کے پاؤں کی انگلیاں کچلی جا رہی ہیں، لوگ جمع ہیں، ہمیں علی کی بیعت کرنی ہے، اب ہمیں اور کوئی قبول نہیں۔ یعنی جب امت خود مان لے کوئی قبول نہیں سوائے علی کے۔ تو سارے جمع ہیں، اور مولا یہاں پہ اب اپنا مولا نے پھر بھی توجہ ہو، مولا نے پھر بھی جوتا زمین پہ نہیں رکھا، چمڑے کا پرانا نرم سا مولا کا جو جوتا تھا اس کو پھر بھی گانٹتے رہے۔ کہ مولا سب لوگ مسجد نبوی میں جمع ہیں، مسجد کے باہر مجمع ہے، پورے مدینے کی گلیاں بھری ہیں، آپ تشریف لائیے، بیعت لیجیے سب سے۔ کہ نہیں، میں اپنا پہلے جوتا گانٹ۔ کہا کہ مولا میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، سارا مجمع کہہ رہا ہے علی کو بلاؤ، ہم نے بیعت کرنی ہے۔ مولا نے ایک مرتبہ اشارہ کیا جو مشہور جملہ ہے، کہ یبن عباس، نہیں کہا عبداللہ، چچا سے نسبت دی، اے عباس کے بیٹے، توجہ، باپ کا نام لیا کیونکہ باپ سے رشتہ تھا۔ کہا اے عباس کے بیٹے، میرے چچا عباس کے بیٹے، بتا میرے اس جوتے کی قیمت کتنی ہے؟ پہنچ گئے، جملہ مشہور ہے۔ مولا نے فرمایا بتا اس جوتے کی میرے قیمت کتنی ہے؟ کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے نہ کہلوائیے۔ کہا نہیں بتا۔ کہا آپ کا جوتا نہ ہوتا تو میں کہہ دیتا۔ کہا میں خود کہہ رہا ہوں نا، بتا۔ کہا مولا بازار میں لے جائیں تو بکے گا ہی نہیں، اتنی دفعہ آپ نے اس کی اتنا سی دیا، اتنا خراب ہے، اتنا ٹوٹا ہوا جوتا ہے، بازار میں نہیں بکے گا، قیمت نہیں ہے اس کی۔ مولا نے فرمایا میری نگاہوں میں اس دنیا سے زیادہ میرے اس جوتے کی قیمت ہے۔ حیدری، توجہ فرما رہے ہیں بھئی، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ پھر مولا یہاں رکے نہیں، اب میں جو اگلا جملہ کہنے لگا نا، یہ پہلا جملہ آپ نے سنا ہوگا، یہ نہج البلاغہ میں جو دوسرا جملہ ہے نا، عام طور سے پڑھا نہیں جاتا، اس کو پیش کرنے لگا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں یبن عباس، صرف میری نگاہوں میں نہیں، صرف میری نگاہوں میں میرے جوتے کی قیمت اس دنیا سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ میرے سارے بیٹوں، صرف یہ نہیں کہ صرف حسن حسین، توجہ، صرف مولا حسن حسین علیہ السلام کے نام نے کہا میرے سارے بیٹوں اور میرے سارے شیعوں کی نگاہ میں میرے جوتے کی قیمت دنیا سے زیادہ ہے۔ اور حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری۔ توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے گرامی، مولا کائنات ارزش بتا رہے ہیں، اس دنیا سے کہیں شادی نہ کر لینا، دنیا کے نہ ہو جانا۔
پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. دنیا کے نہ ہو جانا, جو دنیا کا ہو جائے گا مولا سے دور ہو جائے گا. اگر دنیا میں علی ملے تو دنیا قبول, اور علی نہ ملے تو دنیا پہ لعنت. میرے اگر جملے پہنچ جائیں. میرا بیعت موضوع ہے. تو مولا امیر علیہ السلام نے کہا کہ میں بیعت لینے کے لیے آ رہا ہوں. نہج بلاغہ کے الفاظ ہے, اتنا مجمع تھا کہ آپ کے جو بیٹے تھے مجمع کو دھکیل رہے تھے, ہر آدمی مولا پہ گر رہا تھا. ایک دفعہ ہاتھ لگا لو, میں ایک مرتبہ مولا کے پسینے کو صاف کر لوں, ایک مرتبہ ممبر پہ لائیں. اب دیکھیں ممبر ہے رسول خدا کا, مولا نے بیعت لینی ہے, یہ پڑھوں سارا یا رہنے دو؟ اب مولا ایک مرتبہ آئے. دیکھیں اب تک کیا تھا, جو خلفاء آئے تھے تو پہلے خلیفہ نے آنے کے بعد خود ممبر کو دیکھا, اپنے آپ کو دیکھا. شیعہ سنی مورخین نے لکھا کہ انہوں نے خود ہی فرمایا میں ممبر رسول لائق نہیں ہوں, جہاں پیغمبر کے قدم آتے تھے میں وہاں بیٹھوں گا. آپ لوگوں نے پہلے سنا یا نہیں سنا؟ تو کہا بھائی جہاں پیغمبر کے قدم مبارک آتے تھے نا, خود انہوں نے کہا میں تو پیغمبر کے قدموں لائق ہوں, میں وہاں بیٹھوں گا جہاں پیغمبر کے قدم. دوسرے خلیفہ نے کہا میں تو پہلے جیسا بھی نہیں ہوں, جہاں پہلے کے قدم آتے تھے میں وہاں بیٹھوں گا. تیسرے خلیفہ نے کہا میں تو دونوں لائق نہیں ہوں. تو اب 3 پائیدان تھے, تینوں ختم ہو گئے. مجمع سوچنے لگا اب علی کہاں بیٹھیں گے. مولا ایک مرتبہ ممبر کے پاس آئے, میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. مولا نے ممبر کو دیکھا, ممبر نے مولا کو سلام کیا. مولا نے قدم رکھے جہاں پہلے تیسرے خلیفہ بیٹھے تھے, پھر دوسرے خلیفہ کی جگہ قدم, پھر پہلے خلیفہ کی جگہ قدم, وہاں بیٹھے جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے, اور آگے کہا سلونی سلونے. اذان گرامی مولا ممبر پہ آئے اور آنے کے بعد سارے مجمع کو دیکھا. خدا کی قسم تاریخ میں لکھا ہے, اور خود صحیح بخاری میں نماز کے لیے بھی لکھا ہے, پیغمبر مولا کائنات کے خطبے کے لیے بھی, کہ جب آئے تو مجمع صحابہ کا کہنے لگا لگتا ہے پیغمبر واپس آ گئے ہیں. وہی آنکھوں میں نور ہے جو پیغمبر کے تھا, وہی پیشانی پہ نور ہے جو پیغمبر کے تھا. علی کی مسکراہٹ ویسی ہے جیسی رسول خدا کی, چلنے کا انداز, بولنے کا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اب ایک مرتبہ مولا نے خطبہ دیا. بھائی میں جو یہ 3 مجالس ہیں اور آج آخری مجلس ہے, میں خود سرپٹا رہا ہوں کہ میں نے یہ موضوع کیوں لے لیا تھا, کہ یہ عشرے کا موضوع تھا, مکمل نہیں کر پاؤں گا. آج میں اگر مغرب تک مسلسل بولتا چلا جاؤں تو تھوڑی دیر برداشت کر لیں گے مجھے سارے. ایک مرتبہ مولا ہے, نہج بلاغہ میں خطبہ موجود ہے, تفصیل سے وہاں پڑھیے گا. اب دیکھیں پہلا جو خطبہ ہوتا ہے نا, پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں, ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مینیفیسٹو, منشور. لفظ آ گیا, اللہ کا شکر ہے ذہن میں. منشور, منشوری کہتے ہیں نا, مینیفیسٹو. کوئی بھی الیکشن لڑنے والا نا اپنا مینیفیسٹو منشور بتاتا ہے, بھائی میں اگر آیا حکومت میں تو یہ کچھ کروں گا. اب آپ لوگ بول نہیں رہے کیونکہ پاکستان میں اکثر لوگ کہتے ہیں بھئی مینیفیسٹو یعنی جھوٹ کا پلندہ. اگر سیاسی پارٹیاں بیٹھی ہوں گی تو ساری ناراض ہو گئی ہوں. جھوٹ یعنی اس پہ کوئی عمل نہیں کرتا. آپ سلامت رہیں, میں پڑھوں یہ سارا. بھئی اب کیا مینیفیسٹو, منشور لوگ پہ, میں یہ کچھ کروں گا, میں اتنے پل بنا دوں گا, میں اتنے بجلی گھر بناؤں گا, میں اتنے گھر بنا کے لوگوں کو دوں گا, میں ایسا کروں گا, میں ویسا کروں گا. یہ منشور کہلاتا ہے, مینیفیسٹو. مولا نے اپنا منشور دیا. اب سارے لوگ سن رہے ہیں, مدینے میں مسجد بھری ہے, باہر لوگ ہیں. ایک مرتبہ مولا نے فرمایا سب سے پہلے جس نے بیت المال سے جو, میں نے آگے کہا ہی نہیں ہے, سلام ان پہ جو بغیر جملہ پورا کیے پہنچ گئے. بھئی اب جملہ سن لیجئے. مولا نے فرمایا جس نے جو کچھ بیت المال سے لیا میں واپس لوں گا. مجمع سناٹے میں چلا گیا. مولا نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کے باپ نے بیت المال کے پیسوں سے تمہاری ماں کا حق مہر ادا کیا ہے وہ بھی واپس لے لوں گا. اب لوگ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا اللہ نہ کرے ایسا ہو. یہ تو لوگوں کو کرپشن کی عادت پڑ جائے نا, پھر بڑا مشکل ہوتا ہے علی جیسا امام برداشت کر رہے ہیں. جیسے یہاں پہ بہت سے لوگ خاموش ہو گئے ہیں. ایک مرتبہ جانے گرامی مولا نے فرمایا بیت المال کا جو چور ہے وہ اپنی خیر منائے, کوئی چور مدینے میں چل نہیں سکے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مولا نے منشور دیا. عزیزان گرامی منشور دینا تھا. ایک مرتبہ بیعت شروع ہوئی. بھئی منشور کے بعد کیا ہوا, ایک جملہ سن لیجئے پھر بیعت پیش کروں گا. ایک آدمی نے کہا دوسرے سے تمہاری نظر میں علی اس خطبے پہ عمل کریں گے
یا یہ سیاسی تقریر ہے؟ میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں اس میں. ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ سیاسی تقریریں تو بہت ہوتی. انہوں نے کہا یہ سیاسی تقریر تھی یا علی اس پہ عمل کریں گے؟ کہیں گے سیاسی تقریر ہے، عمل کہاں کریں گے؟ کیا اللہ نہ کرے عمل کرے؟ اب جب مولا نے عمل درآمد شروع کیا تو بڑے بڑے مخالف ہو گئے. اب سمجھ میں آیا جمل کیوں سجی تھی. جی ہاں، مولا علی علیہ السلام بلند تر صلوات. محمد میرے جملے پہنچ رہے ہیں. اب سمجھ میں آیا جمل کیوں ہوئی، صفین، نہروان. اب جو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتا کہا میں، لوگ آنے لگے یا علی گورنرشپ یہ وہ سارے مسائل ہونے لگے. مولا نے کہا خدمت کی ضرورت ہوگی خود بلا لوں گا، جا سکتے ہو. لوگ مخالف ہونے لگے. عزیزان گرامی لوگ کہتے تھے عمل درآمد نہیں کروائیں گے. سیاسی تقریریں ہم نے پہلے بھی سنی ہیں، مولا نے عمل درآمد شروع کروا دیا. توجہ، اب ایک مرتبہ بیعت شروع ہوئی. موضوع بیعت ہے، سن لیجئے. بیعت شروع ہوئی، کچھ افراد نے بیعت نہیں کی، سب نے بیعت کر لی، دشمنوں تک نے بیعت کر لی. اب مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ کس سے پوچھوں. وہ چند افراد جنہوں نے بیعت نہیں کی تو ان میں سے ایک آدھے کا نام لے دوں یا رہنے دوں؟ چلیں تو کیا ہوا؟ چلیں اب میں دیکھتا ہوں. تو یعنی گرامی کچھ لوگوں نے بیعت نہیں کی، چند گنے چنے افراد، باقی سب نے بیعت کر لی اپنے بیگانے. دیکھیں جب سارا مجمع بیعت کر رہا ہوتا ہے نا تو بڑے بڑے پریشر میں آ کے کہتے ہیں آج بیعت کر لو. نہیں ہے مجمع. فتح مکہ پہ بڑے بڑے دشمنوں نے پیغمبر کی بیعت کر لی تھی. ایسے بھی تھے جن کے بیٹے خلیفے بن گئے تھے. عورتوں مردوں نے بیعت کر لی تھی. میں نے تو نام بھی نہیں لیا. میں نے تھوڑی کہا کہ کوئی ابو سفیان تھا یا کوئی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ. تو ایسا نہیں گرامی پریشان نہ ہو، میں پریشان نہیں کروں گا. تو ایسا نہیں گرامی سب نے بیعت کر لی. فتح مکہ پہ جب ہندا نے کہا ابو سفیان تیری غیرت کہاں ہے، محمد آ گیا مارتا کیوں نہیں؟ کہا چپ ہو جا. کہا تو نے تو کہا تھا میں گلا دبا دوں گا، میں جان سے مار دوں گا، محمد آ گئے. کہا اتنی بڑی فوج سے لڑے گا کون؟ اب پتا چلا فوج دیکھ کے بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا، اور اگر سامنے شیر خدا ہو